آج ہم مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک الگ زاویے سے۔ ہم اسے روایتی طریقوں کے متبادل کے طور پر نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹیکنالوجی تعلیم کے اصل مقصد یعنی کردار اور شعور کی تعمیر میں ہماری مدد کیسے کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس نئے ٹول کو سمجھیں، ہمیں ایک بنیادی سوال پر رکنا ہوگا۔ تعلیم کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیا اس کا کام صرف دماغ میں معلومات بھر دینا ہے، یا اس کا تعلق سمجھ، کردار اور ایک شعور پیدا کرنے سے ہے؟ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم ٹیکنالوجی کے کردار کو پرکھیں گے۔ اچھا، اس سوال کا جواب ہمیں مصنف محمد فاروق راشد کے کام سے ملتا ہے، جو ایک بہت ہی واضح فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کوئی بھی تعلیمی نظام تبھی مکمل ہوتا ہے جب وہ ان 3 ستونوں پر کھڑا ہو۔ پہلا ہے فہم، یعنی کسی چیز کی گہری سمجھ۔ دوسرا ہے کردار، یعنی اخلاقی اقدار کی مضبوطی۔ اور تیسرا ذمہ داری کا شعور۔ چلیں تو سب سے پہلے ستون کی بات کرتے ہیں، یعنی فہم۔ دیکھتے ہیں کہ اسے مضبوط کرنے میں اے آئی ہماری کیا مدد کر سکتی ہے۔ یہ ہمیں روایتی تعلیم کی ایک بہت بڑی کمزوری یعنی رٹنے کے عمل سے آگے لے جانے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ صورتحال ہم سب نے دیکھی ہوگی۔ اکثر طالب علم امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے معلومات کو رٹ تو لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی منطق یا اصل کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پاتے، اور اس طرح علم صرف سطحی رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر دو الگ الگ ماڈل سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف ہے صرف حقائق کو یاد کرنا، اور دوسری طرف ہے یہ سمجھنا کہ ایسا کیوں ہے۔ اے آئی ان دونوں کے درمیان ایک پل کا کام کر سکتی ہے۔ یہ کسی بھی طالب علم کو اس کی ذہنی سطح کے مطابق مثالیں دے کر آسان زبان میں یا پھر سٹیپ بائی سٹیپ وضاحت کے ذریعے سمجھا سکتی ہے۔ اچھا، فہمی کی بات تو ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، یعنی کردار سازی۔ یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور یہاں ٹیکنالوجی کا کردار بھی بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، کردار سازی انسانی رہنمائی، رویوں اور تجربات سے ہوتی ہے۔ اے آئی کبھی بھی استاد کی جگہ نہیں لے سکتی، لیکن ہاں، یہ استاد کے لیے ایک بہترین معاون ضرور بن سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ استاد اسے استعمال کیسے کرے؟ وہ اے آئی کی مدد سے ایسے سوالات، کہانیاں یا منظرنامے تیار کر سکتا ہے جو طالب علموں کو سوچنے پر مجبور کریں۔ مثال کے طور پر کسی مشکل اخلاقی صورتحال پر کلاس میں بحث کروائی جا سکتی ہے۔ اس طرح طالب علموں میں صحیح اور غلط کی تمیز اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو فہم اور کردار کے بعد اب باری ہے تیسرے اور آخری ستون کی۔ یہاں جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی جیسے طاقتور ٹول کو اس طرح کیسے استعمال کیا جائے کہ طالب علموں کی اپنی سوچنے اور تخلیق کرنے کی صلاحیت کمزور نہ پڑ جائے۔ یہ وہ ڈر ہے جس کی بات ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اگر ہر سوال کا جواب ایک کلک پر مل جائے تو یہ خدشہ بالکل جائز ہے کہ کیا ہم اپنی سوچنے کی محنت اور تخلیقی صلاحیت کھو دیں گے؟ دیکھیں، اس کا حل اس سوچ میں چھپا ہے کہ ہم اے آئی کو دیکھتے کیسے ہیں۔ اسے ایک متبادل کے طور پر نہیں، بلکہ ایک معاون کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ مطلب پہلے خود سوچیں، اپنی تحقیق کریں، اور پھر اپنے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس کی جانچ پڑتال کے لیے اے آئی سے مدد لیں۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے چلی جائے، اس کا مؤثر استعمال انسانی حکمت اور بصیرت پر ہی منحصر ہے۔ تو پھر استاذہ کے لیے عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ یہاں 3 بہت اہم قدم بتائے گئے ہیں۔ پہلا، اساتذہ کو خود اس ٹیکنالوجی سے واقف ہونا ہوگا تاکہ وہ صحیح رہنمائی کر سکیں۔ دوسرا، اسائنمنٹس ایسے ہوں جو صرف جواب نہ مانگے بلکہ سوچنے کا عمل طلب کریں۔ اور تیسرا، طالب علموں کو ڈیجیٹل دنیا کے اخلاقیات سکھائی جائیں تاکہ وہ اس طاقت کا ذمہ دارانہ استعمال کریں۔ آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ اے آئی صرف ایک آلہ ہے۔ ٹول کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا نتیجہ استعمال کرنے والے کی نیت اور ذہانت پر منحصر ہوتا ہے۔ اصل قوت تو استاد کی رہنمائی میں ہی پوشیدہ ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ اگر انسانی حکمت اور رہنمائی کو ٹیکنالوجی کی رفتار و وسعت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو کیا ہم ایک ایسا تعلیمی نظام بنا سکتے ہیں جو واقعی فہم، کردار اور ذمہ داری کو پروان چڑھائے؟